مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی نبی علیہ السلام نے جوڑی. یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت ہی قیامت کی خبر ہے. جی قرآن میں بھی ہے نا سر، اقترب الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چاند دو ٹکڑے ہوا تو اللہ نے کہا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. ظاہر ہے جی اتنی لمبی انسانی تاریخ میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، ان میں جب آخری پیغمبر آئے گا تو قیامت کی نشانی ہی ہوگا نا. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا. حضرت عیسیٰ نبی امتی کی حیثیت سے آنا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا. حضرت عیسیٰ نبی امتی کی حیثیت سے آنا ہے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی. امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی. امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے. میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد